کہ ہمارے پاس تو ایک سچا مذہب ہے اسلام, تو ہم مذہب سے کیوں دور رہے بھائی, ہم کیوں مذہب سے دور رہے ہیں؟ تو مذہب جو ہے نا ہماری فوج کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور ہمارا لبرل طبقہ اور لبرل آفیسرز جو فوج ہے نا, فورسز, ان سے مذہب کو کیا کر رہے ہیں؟ بولو, دور کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے فوج سے مذہب کو نکال دیا تو اس فوج میں طاقت کی بیس پہ تو لڑنے کی طاقت ہوگی, لیکن جہاں دشمن طاقتور ہوا یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے گی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی. ہم جب پاکستان نیوی نے ہمیں بلایا نا, علماء کی دعوت کی تھی, تو بہت بڑے آفیسر تھے, انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی دنیا میں آرمی ہے نا, جیسے امریکن آرمی ہے تو اس میں پادری بھی ہوتے ہیں. اس میں کون ہوتے ہیں؟ پادری. وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, بائبل پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے لڑو گے یہ ثواب ملے گا. تو کہہ رہے ہیں ہمیں خیال ہوا کہ جو ایک باطل مذہب ہے بھائی, اور ان کی تحریف شدہ کتاب, میں پورے ان آفیسر کے الفاظ نقل نہیں کر رہا, جو ان کے الفاظ ہیں اپنے الفاظ میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں, کہ ہمارے پاس تو ایک سچا مذہب ہے اسلام, تو ہم مذہب سے کیوں دور رہے ہیں بھائی, ہم کیوں مذہب سے دور رہے ہیں؟ تو مذہب جو ہے نا ہماری فوج کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور ہمارا لبرل طبقہ اور لبرل آفیسرز جو فوج ہے نا, فورسز, ان سے مذہب کو کیا کر رہے ہیں؟ بولو, دور کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے فوج سے مذہب کو نکال دیا تو اس فوج میں طاقت کی بیس پہ تو لڑنے کی طاقت ہوگی, لیکن جہاں دشمن طاقتور ہوا یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے گی. کیونکہ انسان لڑتا یا تو طاقت کی بیس پر ہے یا کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف اور شہادت کے جذبے سے. اگر آپ پاور, جیسے امریکن لڑتے ہیں, وہ پاور سپر پاور ہے بھائی, اس بیس پہ لڑ رہا ہے, اور مقابلے میں افغانی لڑ رہے ہیں, ان کے پاس پاور ہے, لیکن 20 سال ہو گئے امریکن اور افغانیوں کی لڑائی کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا. وہ ایک طرف دنیا کی سپر پاور, دوسری طرف دنیا کا غریب ترین ملک, اور لڑائی کے نتیجے میں رزلٹ کیا ہے؟ زیرو. 20 سال ہو گئے نا, 2000 سے لے کر 2021. اب قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ آپ کو نظر آئیں گے ٹی وی میں, بڑے بڑے پگڑی پہن کے پٹھان بیٹھے ہوئے ہوں گے امریکن کمانڈر کے ساتھ. کچھ دن پہلے کوئی خبر نشر ہوئی یوٹیوب پہ, وہ کوئی امریکن کمانڈر سے کسی نے کہا کہ بھائی, یہ افغانی نے کہا کہ بھائی تم ہمارے ملک سے جاؤ. انہوں نے کہا بھائی تھوڑا آرام سے بات کریں. امریکن نے کہا تمہارے لیے میرے لیے نہیں, وہ زیادہ نہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اتنی ہم بدتمیزی نہیں کریں گے, لیکن اب ہم آپ سے جو بات کر رہے ہیں نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, ہم اپنے آپ کو آپ کے لیول کا سمجھتے ہیں, آپ سے کم نہیں سمجھتے. تو یہاں کیا ہے؟ مذہب ہے بھائی. دے فائٹ ٹو ڈائی. میں نے کہ امریکن فوجی کا انٹرویو خود سنا ہے کہ یہ ایسے لڑتے ہیں کہ جیسے موت کے لیے لڑ رہے ہوں. یہ میں نے خود یوٹیوب پہ سنا ہے. تو یہی اگر امریکن آرمی میں جذبہ مذہب کا ہوتا, شہادت کے جذبے سے لڑ رہے ہوتے, اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوتے, تو پھر کب تک افغانستان فتح ہو چکا ہوتا, پہلے سال میں ہی فتح ہو چکا ہوتا. تو ہماری فورسز میں مذہب کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا, پانی پی لیا. اب دیکھو رمضان میں روزے رکھنا یہ فوجیوں پر بھی واجب ہے, سب پہ واجب ہے یہ. تو جنہوں نے کھا لیا نا, پی لیا, ان میں لڑنے کی طاقت بولو ختم. وہ کہنے لگے ہم میں تو طاقت ہی نہیں. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ بہت تھوڑے تھے, انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. دیکھو تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعتوں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر غالب کیا ہے. اور واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے, اس سے اور حوصلے ٹوٹتے ہیں جو تھوڑے سے رہ گئے تھے. لیکن انہوں نے کہا ہم پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں, پیغمبر غلط بات کا حکم نہیں دے سکتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خام خامے کمزوروں کو طاقتور سے لڑوا دیا جاتا ہے, یہ کمانڈر کی غلطی ہوتی ہے نا کہ بھائی تو نے کیا کیا. میں بھائی یہاں تو اس غلطی کا امکان بھی نہیں تھا, لیکن جب بھی کمانڈر حکم دے اس کا حکم ماننا واجب ہے. جب ہو گیا تو اب لڑنا ہے. علماء کہتے ہیں جہاد فرض کفایہ ہے, لیکن جب میدان میں اتر گئے تو فرض عین ہو جاتا ہے. اب پیچھے بھاگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے.
تو وہ جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے نا, اتنا بڑا لشکر, اتنے طاقتور, تو ان تھوڑوں نے لڑائی سے پہلے اللہ سے دعا مانگی, ربنا افرغ علینا صبرا. مجھے اس دعا میں بڑا مزہ آتا ہے مانگنے میں, ایسا مزہ آتا ہے, کیا منظر ہوگا وہاں, کیا دعا مانگی ہوگی. اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا, ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا, بہت طاقتور ہے, بڑا مشکل ہے لڑنا اس سے, توفیق نہیں چاہیے. بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے جیسے انڈیلا جاتا ہے نا, اس کو افراغ کہتے ہیں, کوئی برتن پورا کسی پہ الٹ دو, خالی کر دو. اے اللہ صبر بالٹیوں میں بھر بھر کے لا اور ہمارے سر پہ بار بار انڈیل. اتنا صبر چاہیے ہم کو, اس کے بغیر ہم لڑ نہیں سکتے. اور ہمارے قدم پیچھے ہٹیں گے اس لڑائی میں, وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو گاڑ دے زمین میں کہ پیچھے نہ مڑ سکیں, ہم بھاگے نہیں. کیا خوبصورت دعا ہے یار, یہ قرآن کی بلاغت ہے. افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر کیا کر دے, انڈیل, پھینک ہمارے اوپر صبر آسمان سے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر. کیا قرآن کے الفاظ ہیں, فہزموہم باذن اللہ, فا کہتے ہیں فوراً, تعقیب مع الوصل. یہ دعا مانگی اور میدان میں کودے. قرآن کہہ رہے فہزموہم, یہ نہیں کہا غلبوہم, دشمن پہ غالب آ گئے, نا 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 نا. ایسے خاندانی لوگوں تھے اور ایسی پیاری دعا مانگی اور ایسا صبر دکھایا ان لوگوں نے کہ دشمن کو ذلیل کر دیا انہوں نے. ہزیمت کسے کہتے ہیں, ذلت, رسوائی, شکست. دشمن کو ذلیل کر دیا. وقتل داؤد جالوت, اور داؤد جو تھے اس فوج میں اتنی بہادری سے لڑے. ایسے موقع پہ لڑنا بڑا مشکل ہے, چہ جائے کہ انسان بہادری سے لڑے. داؤد ایسی بہادری سے لڑے کہ جا کے نا جالوت کو جا کے قتل کیا انہوں نے. واڑے واہ, یہ کیسا اسلام ہے یار, آپ کو کیا سکھا رہے ہیں بھائی. پیغمبر کے ہاتھ سے کون قتل ہو رہا ہے؟ تبھی تو ہندوؤں کو یہ باتیں ہضم, تبھی تو کہتے ہیں قرآن سے جہاد کی آیتیں نکالو. یہ اس قوم سے لڑ رہے تھے جس قوم نے ظلم کر کے ان کو گھروں سے بولو نکالا تھا. اگر مسلمان کی فائر پن ہی نکال دو گے میرے بھائی, پھر تو کوئی بھی ہمیں کچا کھا کے کسی بھی ٹائم ختم کر دے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں.